عزیزان گرامی، اللہ نے اس قرآن کے سورہ کے اندر بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا الرحمن علم القرآن. وہ رحمان ہے، مہربان ہے. رحمان اس رحم والے کو کہا جاتا ہے جس کی رحمت سب کے لیے ہو، مومن کافر سب کے لیے ہو. رحیم وہ رحم والا جو رحمت صرف مومنین سے مخصوص ہو. قرآن میں آیت ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، اور اللہ رحیم ہے لیکن مؤمنین کے لیے. رحمان سب کے لیے ہے. کوئی اللہ کو مانے نہ مانے سب کے لیے رحمان ہے. کوئی مانتا ہو تب بھی رزق دیتا ہے، نہ مانتا ہو تب بھی رزق دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی رحمان ہے. الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے قرآن سکھایا. توجہ، اللہ نے دو طرح سے قرآن میں فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق. کبھی کہا پڑھو رسول خدا سے، کبھی فرمایا اللہ نے تعلیم فرمائی ہے، لکھنا سکھایا. اس کا مطلب ہے ان پڑھ تو ہو نہیں سکتے. ان پڑھ اسے کہتے ہیں جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے پڑھیے. اقرا، پڑھنے کے لیے اسے حکم دیا جاتا ہے جسے پڑھنا آتا ہو. نہیں ہے مجمع؟ اگر میں کسی ایسے بچے سے کہوں نا جسے پڑھنا نہ آتا ہو پڑھو اور زور دیتا رہوں، اس کا مطلب ہے مجھ میں حکمت کی کمی ہے. جبکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحکیم. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اگر اللہ کہہ رہا ہے پڑھیے، اس کا مطلب ہے پیغمبر پڑھنا جانتے تھے. اور اگر لکھنا نہ جانتے ہوتے تو اللہ کبھی نہ کہتا علم القرآن، اس نے تعلیم دی قرآن کی. اور اللہ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں کے درمیان انہی میں سے ایک کو، یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا ان پڑھوں کے درمیان، کیونکہ مکے کے سارے لوگ ان پڑھ نہیں تھے. اگر بات پہنچ رہی ہو، میں صرف ایک حدیث پیش کر دوں گا تاکہ میری بات لوگوں تک پہنچ جائے. کتاب کا نام ہے حیات القلوب، جس کی 3 جلدیں ہیں. کتاب لکھنے والے ہیں علامہ محمد باقر مجلسی. جلد نمبر 2 ہے اور روایت ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہم صلی علی محمد وعلی، کہ امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جد رسول اللہ ان پڑھ تھے، تو کہا اگر اللہ ان پڑھی کا انتخاب کرتا تو ان پڑھ تو اور بھی تھے. اللہ نے ایسے کا انتخاب کیا جو دنیا کی ساری زبانیں سمجھتا بھی تھا، بولتا بھی تھا. کہ رسول خدا دنیا کی تمام زبانیں بولنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے. تو عزیزان گرامی، اب رسول خدا کے لیے اللہ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن. میرے نوجوان بھائی بچے میرے اس کو غور سے سنیں گے. علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. اس نے قرآن نازل نہیں کیا، صرف بھیجا نہیں، قرآن سکھایا. علم القرآن، وہ قرآن سکھانے والا. اللہ قرآن میں ایک مقام پہ فرماتا کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں تعلیم دے گا. اگر متقی بن جاؤ تو اللہ تمہیں سکھائے گا. یعنی کبھی اللہ وہی نازل نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی متقی بن جائے تو اللہ بندوبست کر دے گا تعلیم کیسے حاصل کرتے ہیں. میں بہت خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں. میں جانتا ہوں بارش ہو گئی ہے، تمام کے تمام قالین بھیگے ہوئے ہیں اور پارکنگ میں سڑکوں پہ بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود بھی جس محبت سے آپ لوگ آئے ہیں اور جتنا مجمع موجود ہے، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. یہ آپ کی عقیدتیں ہیں آل محمد سے، یہ محمد و آل محمد سے آپ کی عقیدتیں ہیں جو آپ اس محبت کے ساتھ یہاں پہ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں. تو عزیزان گرامی، جس محبت سے سن رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی متقی بن جائے تو اللہ بندوبست کرتا ہے. متقی یعنی با تقوی انسان. اگر دل پاک ہو تو اللہ بندوبست کرتا ہے. توجہ، دل پاک ہو تو اللہ کہتا ہے تعلیم کا بندوبست میں کروں گا. کوئی شیراز میں ہوگا، زرتشتوں کے ہاں پیدا ہوگا، باپ دادا پارسی ہوں گے، آتش پرست ہوں گے، لیکن اس کا دل پاک ہوگا. اللہ کہے گا سلمان شیراز سے چلو فلسطین، وہاں سے چلو مدینے، میں بندوبست کروں گا کیونکہ تمہارا دل پاک ہے. ابھی ہمارے ایک بھائی موجود ہیں سامنے میرے کہ جنہوں نے ابھی
میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، اب یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں اور مسیح ارادے سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی آئے ہیں، اس لیے ایک جملہ ان کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ میرے بھائی، آپ کا دل پاک تھا، 7-8 برس سے میں آپ کو مجالس میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے کہا کہ نہیں میں آپ ہی کے ہاتھوں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کا دل پاک تھا، آپ مجھے اتنی تعریفیں کر رہے نہیں، آپ کا دل پاک تھا، اللہ آپ کو حسین کے راستے پہ لے آیا. حدیث سے معصوم علیہ السلام. بس بھائی آپ کی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. یہ قرآن اللہ فرما رہا ہے علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. مجمع جیسے دیکھ رہا ہے، سنیے گا. یہ حدیث میں نے کتنی کتابوں میں دیکھی ہے، اب میں بھی گن نہیں سکتا. وسائل الشیعہ میں ہے، مستدرک میں ہے، کافی میں ہے، کامل الزیارات میں ہے. 4 حوالے میں نے دے دیے. بے انتہا کتابوں میں حدیث موجود ہے. امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ عبدا خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارته. اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت اتار دیتا ہے. بہت بڑی حدیث ہے. میں جب پڑھتا ہوں تو یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خداوند متعال کتنی محبت کرتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام سے، کہ اگر اپنے کسی بندے کی خیر چاہتا ہو تو اس کے دل میں حسین کی محبت اتار دیتا ہے. چھٹے ماں فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، وقذف فی قلب حب الحسین وحب زیارته. صرف امام حسین کی محبت نہیں اتارتا بلکہ ان کی زیارت کی محبت بھی دلوں میں اتارتا ہے. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں علم القرآن خلق الانسان، اس نے انسان کو خلق کیا. اس سے پچھلی مجلس بھی میں نے سورہ رحمان پہ پیش کی تھی، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہاں جو پیش کیا اس سے آگے کی بات کو پیش کروں تاکہ تکراری گفتگو نہ ہو. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، ابھی آن لائن چلی جائے گی. وہاں جو موضوع پیش کیا تھا وہ الگ، میں نے کوئی مطلب وہاں کا یہاں نہیں دہرایا. پیش کر رہا ہوں خلق الانسان. ایک جملہ پیش کروں گا. وہاں میں نے کہا تھا انسان، علماء نے بحث کی ہے یہ لفظ انسان 2 لفظوں سے نکل سکتا ہے. ایک وہاں پیش کیا تھا، دوسرا یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہاں پیش کیا تھا انسان ہے انس سے. انس یعنی محبت، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بچہ بڑا مانوس ہے آپ سے، اس کو آپ سے انس ہے. انس محبت. انسان یا انس میں وہاں پیش کر چکا، یہاں نہیں پڑھوں گا. اور دوسرا امکان یہ ہے کہ لفظ انسان نسیان سے ہو. نسیان یعنی بھول جانے والا. توجہ، کسی جانور میں اتنا شعور نہیں، اتنی میموری نہیں جیسی انسان کے اندر. توجہ، اللہ نے انسان کو شعور دے کے بھیجا لیکن انسان پھر بھی ہر بات کو فراموش کر دیتا. صبح ماں تذکر دیتی ہے بیٹا یہ کام نہ کرنا، پھر بھی انسان کرتا ہے. اللہ بار بار بتاتا ہے یہ کام نہ کرنا، پھر بھی انسان کرتا ہے. نبی امام بتاتے ہیں یہ کام نہ کرنا، پھر بھی انسان کرتا ہے. یہ دہرانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ انسان بھلا دیتا ہے. جب بھولتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو نسیان سے ہے، تو بھولتا رہے، ہم یاد کراتے رہیں گے. میں ممنون ہوں. مجمع اب تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہا کہ کہاں تک پہنچ گیا. جو آپ حضرات اس محبت سے آئے ہیں، میں آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گا کہ مجھے حقیق کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا جس محبت سے آپ سن رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ انسان نسیان سے، بھول جانے والا، اور جو بھولتا ہے اسے تذکر کی ضرورت ہوتی ہے. تذکر سمجھتے ہیں؟ یاد دہانی. تذکر عربی میں کہا جاتا ہے، اردو میں کہتے ہیں یاد دہانی، انگریزی میں کہتے ہیں ریمائنڈر. جو بھولتا ہے اسے تذکر کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں دہرایا نہیں ہے باتوں کو، کیونکہ دہرانا باتوں کا اس بات کی علامت ہے کہ علم میں کمی ہے. اللہ دہراتا نہیں ہے بلکہ یاد دہانی کراتا ہے. عزیزان گرامی، یہ آپ کا جو روٹین ہے، دن میں 5 نمازیں ہیں، وہی فجر ہے، وہی ظہر ہے، وہی عصر ہے، وہی مغرب، وہی عشاء. توجہ، ناشتے میں عام طور سے، مجھے نہیں معلوم پاکستان میں عام طور سے ناشتہ کیا جاتا ہے، یورپ میں عام طور سے سلائس آف بریڈ لیتے ہیں، ٹوسٹ لیتے ہیں، یا سیریل لیتے ہیں، کارن فلیکس ہے یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز. اور جس آدمی کو جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے وہ وہی کھاتا ہے. توجہ ہو، ناشتہ وہی کرتا ہے. پاکستان میں ہر روز نئے ناشتے کا رواج تو نہیں ہے، یا لوگ تقریباً وہی کرتے ہیں. اب یہ میرے بہت محترم بھائی ہیں،
وہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ وہی ناشتہ کرتے ہیں جو ہر روز کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان تبدیلی بھی لاتا ہے, پھر دوبارہ اسی روٹین پہ آ جاتا ہے. توجہ, انسان کا روٹین وہی ہوتا ہے, وہی 7 دن ہوتے ہیں ہفتے میں. انسان گھوم کے 7 دنوں کے گردی زندگی گھومتی رہتی ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ کی آیات بھی 7, آسمان بھی 7, سجدے کے اعضاء بھی 7, طواف کعبہ بھی 7, سعی بھی صفا مروہ کے درمیان 7, شیطانوں کو 3 شیطانوں کو کنکریاں بھی 7. اللہ نے اس 7 کے گرد انسان کی زندگی کو رکھا ہے. یہ 7 دنوں میں زندگی ہے. تو انسان اگر اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں کتنا دہرا رہا ہوں اپنی زندگی, میری کتنی روٹیٹ کر رہی ہے 7 کے گرد, کتنی گھوم رہی ہے, اس کے باوجود بھی بھول جاتا ہے. پھر بھی انسان تذکر کا محتاج ہے, سن رکھا ہوتا ہے. بار بار ہم کہتے ہیں نماز پڑھو, پھر بھی کوئی اگر تاریخ نماز بن جائے ہم کہتے ہیں ہم دہرائیں گے. اگر کوئی پھر بھی مجلس حسین میں نہ آئے ہم بتاتے رہیں گے. عزیزان گرامی, انسان تذکر کا نیاز مند ہے, اسے یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی حسین سے دور ہو جائے, ایک موومنٹ چلی تھی برصغیر کے اندر, کمیونسٹ موومنٹ. کمیونسٹ یعنی منکر خدا ہو جاتے تھے, جو چین کا مذہب ہے. اس میں اقتصادی نظام اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے اندر بنیاد یہ ہے کہ خدا معاذ اللہ نہیں ہے. تو اس میں بڑے بڑے لوگ چلے گئے تھے, بڑے بڑے مفکر ضائع ہوئے. توجہ, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن عزیزان گرامی اب کراچی والوں کے سامنے نام پیش کر رہا ہوں. بہت بڑا نام اردو ادب کا, شاعری میں ادب میں جوش ملی آبادی, وہ بھی کمیونسٹ ہو گئے تھے. لیکن اواخر عمر میں دوبارہ مجلسوں میں آنے لگے, مرثیے پڑھنے لگے, دوبارہ مرثیے لکھنے لگے. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں, بہت سے ابھی بھی نہیں پہنچے. ان سے کسی نے کہا, جوش صاحب آپ تو منکر خدا ہو گئے تھے, پھر حسین کیوں کرنے لگے؟ کہا میں تو خدا کو نہیں مانتا تھا, کسی حسین کے عصر عاشور کے سجدے کو دیکھا. یہ تذکر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. انسان اگر مجالس سے وابستہ رہے تو اس کا ایمان باقی رہتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے علم القرآن خلق الانسان, اس نے انسان کو خلق کیا. پروردگارہ ساری مخلوقات تو نے بنائے. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ, یہ زمین و آسمان تو نے بنا. ففتقناہما, اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان ایک تھے. سائنس بھی یہی کہتی ہے. یہ سارا بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سب کچھ ایک تھا, ایک مرتبہ دھماکہ ہوا, سب کچھ بننے لگا. ہم کہتے ہیں ممکن ہے دھماکہ ہوا ہو, خود نہیں ہوا, کوئی خالق ہے, اس نے سب کچھ ایجاد کیا, شروع کیا. خود بخود کچھ نہیں ہوتا. جب اس نے خلق کر دیا, ففتقناہما, قرآن کی آیت ہے, ہم نے زمین و آسمان کو جدا کیا, ساری زمین و آسمان بنائے. اس نے زمین و آسمان بنائے. یہ کتنے جانور ہیں, سب اس نے بنائے. یہ سارے پرندے, یہ درخت, اتنی انواع اقسام درختوں کی. اللہ نے کبھی نہیں کہا یہ میں نے بنایا, یہ میں نے. جب انسان کو بنایا, اللہ اکبر, فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان بنایا ہے, اور یہ انسان بنانے کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ سے بہتر خالق کوئی نہیں ہے. بھائی بہت سے لوگ پہنچ گئے اور بہت سے لوگوں کو مجھے پہنچانا پڑے گا. آج سائنس یہ بحث کرتی ہے کہ واقعاً انسان خلقت کی آخری منزل ہے. توجہ ہے, غور سے سنیے گا. آپ کی بھویں آنکھوں کے اوپر ہوتی ہیں, یہ کچھ ابھری ہوئی ہوتی ہیں اور اس پہ بال ہوتے ہیں. اگر پیشانی پہ پسینہ آئے یا پانی پڑ جائے تو یہ پانی کو آنکھوں میں جانے سے روکتی ہے. اور کمان مانند ہوتی ہیں تاکہ چہرے کے 2 طرف سے پانی بہہ کے آ جائے. آنکھیں نازک ہوتی ہیں, اس لیے چاروں طرف اس کی ہڈی ہوتی ہے, اور آنکھیں اندر ہوتی ہیں تاکہ کچھ لگے تو ہڈی روک لے, نہیں تو آنکھ پھوٹ جائے گی. مجمع ہے یا نہیں ہے؟ انسان کے لبوں کے اندر اللہ نے زبان کو رکھا, اور زبان کے آگے 32 دانت لگا دیے. انسان کے چبانے کا بھی انتظام کیا, بولنے کا بھی انتظام کیا. مولا کائنات کہتے ہیں انسان عجیب ہے, سنتا ہڈی سے ہے, بولتا گوشت کے لوتھڑے سے ہے, دیکھتا چربی سے ہے, پھر بھی نہیں سوچتا کہ اس کا خالق کیسا ہے. یہ انسان کتنا عجیب و غریب ہے, انسان کو احساس بھی نہیں. اس کے 2 ہاتھ ہیں,
پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا تمام جانور رکوع میں رہتے ہیں؟ نہیں ہے. گائے بھینسے بکریاں گھوڑے سب رکوع میں رہتے ہیں. ان کے دونوں ہاتھ ہمیشہ جھکے رہتے ہیں, چار پاؤں پہ چلتے ہیں, رکوع میں رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے, سورہ یاسین کو پڑھیے, اولم یرو کیف خلقنا, اللہ فرماتا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے جتنے ان کے لیے جانور بنائے ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں؟ جانوروں کی گردنیں نیچی ہوتی ہیں, انسان کی گردن اٹھی رہتی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے گردن والا بنایا تاکہ تو میرے سامنے جھکے, اوروں کے سامنے نہیں. یہ انسان اللہ کے خلقت کا شاہکار ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مغز رکھا. کہاں؟ ہڈیوں کے درمیان میں. اور کہاں رکھا؟ جو انسان کے جسم کا سب سے بلند حصہ ہے وہ ہے انسان کا سر, وہاں پہ اللہ نے مغز کو چھپایا. سنیے گا عزیزان گرامی, شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ یہ جو تو نے انسان بنایا نا, آدم بنایا, میں اس کی پوری نسل کو گمراہ کروں گا. لَأَغْوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ان سب کو اغوا کروں گا. اغوا یعنی ان کو گمراہ کروں گا, یہ نہیں کہ اٹھا کے لے جائے گا پھر تاوان مانگے گا. یہ تو انسانی شیطان کرتے ہیں. اگر پہنچ گئے ہوں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ انسانی شیطان کرتے ہیں جو تاوان مانگتے ہیں. شیطان گمراہ کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کا زور زبردستی چلتا ہے, اللہ مسلسل ہدایت بھیجتا رہتا ہے. تو اس نے کیا کہا, میں چاروں طرف سے گھیر لوں گا, دائیں بائیں سامنے پیچھے سے اس کو گمراہ کروں گا. توجہ, جہاد 6 ہیں, ڈائریکشنز 6 ہیں, اوپر نیچے سامنے پیچھے دائیں بائیں. تو شیطان نے کہا میں چاروں طرف سے گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا پھر بھی 2 جہتیں میرے پاس رہیں گی, ایک دوسرا نیچے. میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا, تاخیر میں جانتا ہوں بہت ہو چکی ہے, 10 سے 15 منٹ کی زحمت مجمع میرے ساتھ چلتا رہے. اللہ فرما رہا ہے خلق الانسان, اس نے انسان کو خلق کیا. ساری چیزیں اللہ نے خلق کی لیکن انسان اس کی خلقت کا شاہکار. اتنے الفاظ, علمہ البیان, اللہ نے انسانوں کو بیان سکھایا. میں بھی پڑھ رہا تھا, ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, مومن ہیں, یورپ میں کہیں رہتے ہیں. ان کا بہت طویل فون, گھنٹوں انہوں نے مجھ سے بات کی. کہنے لگے سائنس تو یہ کہتی ہے 14,000 سال پہلے انسان نے بولنا سیکھا. کتنے؟ ہاں ہوں کرتے رہے تاکہ مجھے پتا چلے. 14,000 سال پہلے انسان نے بولنا سیکھا. اس سے پہلے انسان کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا تھا, بول نہیں سکتا تھا. سٹون ایجز تھیں. توجہ, انسان پہاڑوں میں رہتا تھا. اللہ نے 14,000 سال پہلے انسان کو سکھایا. تو اب معصوم کا کہیں پہ فگر نہیں ملتی, لیکن میرا عقیدہ یہ ہے 14,000 سال پہلے اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, میں نے آدم کو سب کچھ سکھا کے, سارے اسماء سکھا کے بھیجا. جب اللہ نے وہاں سکھائے, حبوط کیا, یہاں بھیجا. پہلے جتنے انسان تھے ان میں کمیونیکیشن تھا لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں تھی. اللہ نے جب آخری آدم کو بھیجا تو کہا علمہ البیان, ہم نے بیان سکھا کے بھیجا ہے. توجہ, اللہ نے بیان سکھایا. سائنس کہتی ہے ایگریکلچر ریولوشن آیا, اس سے پہلے انسان بھی یا جانور کاٹ کے کھاتے تھے یا جڑی بوٹیاں کھاتے, پتے کھاتے تھے. لیکن پھر ایک مرتبہ نہ جانے کہاں سے یہ سارے بیج آئے. اب مولا کائنات فرماتے ہیں جب اللہ نے آدم کو بھیجا تو جنت سے گندم کے ساتھ بھیجا, چاول دے کے بھیجا, انہوں نے یہاں بوئے, انسانوں کو سکھایا. او انسانوں, اللہ نے ہر چیز تمہارے لیے خلق کی لیکن تمہیں اپنے لیے خلق کیا. سلامت رہے بیٹا. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, اللہ نے انسان کو خلق کیا تو کہا یہ میری بہترین مخلوق ہے. اور انسانوں میں کون سی مخلوق بہترین ہے؟ انبیاء, اور انبیاء میں رسول خدا.
توجہ، سارے مسلمان سن رہے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ مشترک مجمع ہے، پوری دنیا میں تقریر جا رہی ہے، تو سارے انسانوں میں سب سے زیادہ جو اللہ نے برگزیدہ ہستیاں بنائی ہیں، جو سب سے زیادہ پیش رفتہ، وہ انبیاء، مجمع کی توجہ رہے، وہ انبیاء میں سرور کائنات۔ اب سوچئے وہ مخلوقات جو کبھی پیغمبر کے ہاتھوں پہ بلند ہوتی ہوں، کبھی دوش پہ، کبھی آغوش میں، سوچے ان کا مقام کیا ہوگا۔ یہ اللہ نے جو سب سے مقدس و محترم مخلوق، سب سے تعظیم کے لائق مخلوق بنائی ہے، وہ یہ 14 ہے، جن کا مقام ایسا ہے جیسا کسی کا مقام نہیں۔ علمہ البیان، اللہ نے بیان سکھایا۔ بیان سب کرنے والے ہیں، لیکن نہج البلاغہ کسی ایک ہی کا بیان بنتا ہے۔ پیش کر رہا ہوں، صرف ایک پہلو کو اور پیش کروں گا، اگر سننا پسند فرمائیں گے تو عزیزان گرامی، مولا کے علم کے دنیا، ساری دنیا، یہاں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، غیر مسلم بھی مانتے ہیں جو علی کہہ گئے ہیں اس کا اب بدل نہیں آ سکتا۔ صرف آپ کی توجہ کے لیے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں، اور میں اس واقعے کو پہلے پڑھ چکا ہوں۔ یہ میں نے موضوع پہلے نہیں پڑھا تھا، یہ میرا جدید موضوع تھا، لیکن یہ واقعہ میں نے کسی مقام پہ پڑھا ہے، جس میں کوكب در کتاب کا نام ہے۔ ابھی مجھے کسی نے آج کہا کہ مولانا آپ بہت زیادہ حوالے نہیں دیتے، واقعات اتنے زیادہ پڑھتے، اتنی آیات، اتنی روایات، سب کا حوالہ دیا کیجیے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ واقعہ کوكب دری بہت بڑی کتاب ہے مولا کے فضائل پہ، جناب مولا کائنات کے فضائل پہ، کوكب در، اور لکھنے والے شیعہ عالم نہیں ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خوارج سب سمجھتے ہیں، خارجی جو خروج کرے امام کے خلاف، چاہے کلمہ کو ہو، نماز پڑھتا ہو، اسے ہم پاک نہیں مانتے۔ 10 خوارج ملے کہ ہم علی کا ساتھ دیں گے اگر علی نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے، نہیں تو پھر ہم علی کے دشمن سے مل جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھی سوال کیا کریں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا سوال ایک ہی ہونا چاہیے، اور ہر دفعہ مولا سے، اس کی علی سے دلیل نہیں مانگے۔ تو انہوں نے کہا بھی وہ سوال کیا ہو؟ تو ان میں سے ایک نے کہا یہ پوچھو، علم افضل ہے یا دولت؟ من افضل، العلم او المال؟ مال یعنی دولت، علم افضل ہے یا مال؟ کہا ٹھیک ہے۔ وہ 10 کے 10 ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے، تاکہ مولا کو پتہ نہ چلے کہ وہ چھپ کے سن رہے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ نہ سکے۔ ہم ایسے کی امامت کے قائل ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائیں کتنے ہزار کا مجمع آ رہا ہے، ان میں کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے اور کتنے بھاگ جائیں گے۔ یہ مولا کا موجود ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ وہ 10 کے 10 افراد جب مولا کی خدمت میں الگ الگ پہنچے، پہلا سامنے آیا کہ یا علی من افضل، العلم او المال؟ بتائیے یا علی، علم افضل ہے یا مال و دولت؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ کہا وَلِمَا ذَلِكَ، ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو، مال تمہاری، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ مال کی، دولت کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہارا۔ دوسرے نے سوال کیا یا علی کیا افضل ہے، علم یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا۔ تیسرے نے وہی سوال کیا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام، جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا۔ کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ چوتھے نے سوال کیا، آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ پانچویں نے سوال کیا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت قارون و فرعون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں۔ چھٹے نے سوال کیا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ 10 لوگوں نے 10 سوال کیے، مولا نے ہر دفعہ نیا جواب دیا۔ وہ سب کے سب کہنے لگے یا علی اب ہم آپ کے ہیں۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کے 10 وجوہات دی۔ مولا نے کہا تم 10 پہ خوش ہو گئے؟ اگر یہی سوال تم قیامت تک پوچھتے رہتے میں نئی دلیلیں دیتا رہتا۔
وقت ہے، وقت ہے، تھوڑی سی دیر چلیں گے. اسی یار میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. اسی کتاب میں واقعہ لکھا جسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی جو سوال کر لو، جس زبان میں سوال کر لو، جس کتاب سے سوال کر لو، علی اسی وقت جواب دے دیتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے ذرا ٹیڑھا سوال نکالا جائے، جو جواب دیں اس کے بعد ہم ایک اور سوال کر دیں. بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو کچھ لوگ سب سر جوڑ کے بیٹھے، کہا کیا سوال کیا جائے؟ کہا ٹھیک ہے سوال سوچتے ہیں. پوری رات سوچتے رہے. سوال ایسا کیا جائے کہ علی جو جواب دیں، جو بھی جواب دیں تو ہم اس کا الٹ بتا دیں، کبھی کہیں یہ کبھی وہ، تاکہ جناب امیر جواب مکمل نہ کر سکے. سوچتے رہے کیا سوال کریں. ذہن میں ایک سوال آ گیا، انہوں نے ایک سوال گھڑ لیا. کہا بھئی یہ سوال کرتے ہیں. کہا یا علی ہماری ایک بکری تھی اور اس بکری اور کتے کی آمیزی سے ایک بچہ پیدا ہوا، بتائیے وہ کتا ہے یہ بکری؟ بکری ہے تو حلال ہے، کتا ہے تو نجس ہے، اسے کھانا بھی حرام ہے. تو مولا کائنات نے اسے دیکھا، کہا بہت آسان ہے، جاؤ جا کے اس کے سامنے گھاس اور گوشت رکھ دو. اگر گوشت کھائے تو کتا ہے، گھاس کھائے تو بکری ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. جیسے مولا نے فرمایا نا گوشت اور گھاس دونوں رکھو، تو اگر گوشت کھائے تو کتا، گھاس کھائے تو بکری. کہا یا علی ہم نے دونوں کام کر کے دیکھ لیے ہیں، کبھی وہ گوشت کھا لیتا کبھی بکری کی طرح گھاس کھا لیتا. کیونکہ انہوں نے پہلے فیصلہ کر رکھا تھا جو جواب دیں گے ہم ٹیڑھا جواب دے کے دو دو بناتے چلے جائیں گے. مولانا نے کہا کوئی بات نہیں، اب تم کیا کرو اس کے سامنے پانی رکھ دو، اگر منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے، اور اگر اپنی زبان سے چوس چوس کے پانی پیے تو کتا ہے. پہنچ رہے ہیں حضرات؟ بکری اور کتے کا بتا رہے ہیں مولا کہ اگر منہ ڈال کے پانی پیتا ہے تو بکری ہے، اور اگر زبان سے چوس چوس کے پانی پیے تو کتا. کہا یا علی ہم نے کئی مرتبہ پانی رکھ کے بھی دیکھا، کبھی وہ ایسے پانی پی لیتا کبھی ویسے پانی پی لیتا. مولا نے کہا ٹھیک ہے دیکھو جب بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے، اگلے دھڑ سے بیٹھے تو بکری ہے، پچھلے دھڑ پہ بیٹھے تو کتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا یا علی ہم نے دونوں دیکھے، کبھی اگلے دھڑ پہ بیٹھتا کبھی پچھلے. ہر بات پہ دو دو باتیں نکالتے چلے جا رہے ہیں. مولا نے کہا ٹھیک ہے اسے گلے میں، بکریوں کے گلے میں چھوڑ دو. کہ پھر یا علی کیا ہوگا؟ کہ اگر گلے کے بیچ بیچ میں چلے سر جھکا کے تو بکری ہے، اور اگر گلے کے آگے یا بہت پیچھے چلے تو کتا. نہیں ہے مجمع، کتا گلے کے بیچ نہیں چلتا ہے، یا کبھی گلے سے آگے چلتا ہے گائیڈ کرنے کے لیے، یا پیچھے چلتا ہے تاکہ بکریاں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. توجہ. کہا یا علی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا، وہ کبھی گلے کے بیچ میں چلتا ہے کبھی گلے سے الگ. مولا نے کہا ٹھیک ہے. مولا جواب دیتے رہے وقت نہیں ہے، ایک کے بعد دوسرا مولا کہتے رہے ایسا کر کے دیکھ لو ایسا کر کے دیکھ لو. اب انہوں نے کہا یا علی ہم ہر کام کر کے دیکھ چکے، کبھی یہ کبھی وہ. مولا نے کہا ٹھیک ہے اب اسے ذبح کر دو. کہ مولا ذبح کر کے کیا ہوگا؟ کہ اگر پیٹ سے اوجڑی نکلے تو بکری ہے، آنتے نکلے تو کتا ہے. اب نہیں کہہ سکتے تھے ہم دونوں کر کے دیکھ چکے. توجہ فرمائیے جانے کے رہا. اب ان کے پاس اور مزید گنجائش نہیں تھی کہ کہہ سکتے کہ ہاں ہم ذبح بھی کر کے دیکھ چکے. ایک دفعہ اوجڑی نکل آئی ہے، ایک دفعہ آندھے. جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، اور جو علی کے مقابلے میں آ جائے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، آخرت میں بھی. عزیزان گرامی ہم علمہ البیان، اس اللہ نے کہا کہ میں نے بیان سکھایا، اور عالم محمد سے بہتر بیان کسی کا نہیں ہے. کہ مولا کائنات نے کس انداز سے تمام علمی مسائل کو حل کیا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم مولا کائنات کے پاس آتے، یا علی مسئلہ حل نہیں ہو رہا آپ حل کر دیجئے. مولا یہ نہیں کہتے تھے تمہارا مسئلہ حل نہیں کروں گا اس کا کر، نہیں، جو آ گیا در پہ علی نے خالی نہیں لوٹایا. یہ مولا کائنات کی خصوصیت. بس بھئی زحمت کو تمام کیا، رات کے 12:30 ہو چکے ہیں، اور آپ اس محبت سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں پڑھتا رہوں تو آپ سنتے رہیں گے. ایک گھنٹہ
صلی علی محمد. بس بھائی جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائیں. جتنا اجتماع ہم توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ 11 محرم کو پورا دن آن اینڈ آف بارش ہوتی رہی، کہ اتنی بارش کے بعد کراچی رک جاتا ہے. لیکن کراچی والوں کو بتائیں شیعہ نہیں روکتے، عزاداران سید الشہداء کو کوئی نہیں روک سکتا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بس بھائی 11 محرم کا جب دن نکلا نا کربلا میں، تو بیویوں نے عصر عاشور میں کالی آندھی تھی، کالے بادل اور سرخ بارش ہو رہی تھی. روایات میں ہے روز عاشور دنیا میں اگر کہیں پہ بھی بارش ہوئی 61 ہجری میں تو خون کی بارش ہوئی، اور اگر کوئی کسی پتھر کو زمین سے اٹھاتا تھا تو اس کے نیچے اسے خون نظر آتا تھا. میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا، برطانیہ کی تاریخ جو لکھی گئی ہے اسے کہتے ہیں برٹش کرونیکلز. اس میں جملہ موجود ہے کہ اس سال برطانیہ کے کئی علاقوں سے لوگوں نے شکوہ کیا کہ جگہ جگہ خون کی بارش ہوئی ہے، اور کھانا جب وہ کھولتے تھے، اپنے روٹی کو کھولتے تو اس میں خون نظر آتا تھا. اس سال ایک سال میں کتنے لوگوں نے شکوہ کیا. عیسائیوں نے، مسیحیوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کھانے میں خون نظر آ رہا، نہ جانے کیا حادثہ ہوا. واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی. بس بھائی جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو راوی کہتا ہے جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، ساری بیویاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں. کوئی کسی لاشے پہ، کوئی کسی لاشے پہ، اور ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو یاد کر کے رو رہی. کوئی کہتی ہیں واہ قاسمہ، کوئی ماں کہتی ہے واہ علی اکبرہ، کوئی کسی شہید کو یاد کر رہی ہیں، اور ایک بی بی بار بار کہتی ہیں واہ عباسہ. لیکن 2 بیویوں سے متعلق روایت میں ہے کہ یہ کسی لاشے پہ نہیں گئیں، یہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں. جانتے ہیں وہ 2 بیویاں کون ہیں؟ پہلی بیوی کا نام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. جب جناب زینب آئیں نا جناب سید الشہداء کے لاشے پہ، تو بلند آواز سے رونے لگیں اور مدینے کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا، یا جدہ، اے میرے نانا رسول اللہ، صلی علیک ملیک السماء، ھذا حسین مرمل بالدماء. نانا ذرا آ کے دیکھیں یہ آپ کا حسین ہے جس کا لاشا بے گور و کفن زمین پہ پڑا ہے. آپ نے دیکھا ہے اگر کبھی کوئی سڑک پہ مر جاتا ہے نا فوراً لوگ لاش اٹھا لیتے ہیں، اور اگر نواسہ رسول حسین مارا جائے تو مسلمانوں پہ فرض نہیں تھا کہ لاشے کی تعظیم کرتے. لیکن ہائے مظلوم امام، آپ کا لاشا پڑا رہا، اور بی بی فرماتی ہیں میرے بھائی کا خون خاک کربلا پہ بہہ گیا. پرندے آ کے اپنے پروں میں وہ خون اٹھا رہے تھے. پروردگارہ یہ تیرا حسین ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھی کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت تھک گئے ہوں گے، آپ لوگ جلوسوں میں رہے، کل آج بھی بہت سے جلوس تھے. میرے تمام عزادار بھائی بہنیں ان جملوں کو غور سے سنیں گے. بس یہ اس سلسلے کی یہ مجلس کو میں پیش کر رہا ہوں، مصائب چند جملے پڑھوں گا، 10 منٹ زیادہ سے زیادہ. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے دیکھا میرا بھائی اس حالت میں پڑا. پھر بی بی نے رو کے کہا اماں ذرا آ کے دیکھیں آپ کے بیٹے کی کیا حالت ہے. مولا سجاد فرماتے ہیں پھر میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف کیا. ایک نگینے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں تھی جہاں میری پھپھی بوسہ دے سکتی. مولا سجاد فرماتے ہیں 1950 زخم تھے میرے بابا کے جسم پہ.
مدینے میں کسی نے سوال کیا مولا اتنے زخم ایک جسم پہ کیسے آ سکتے ہیں، اتنی تو جگہ نہیں ہوتی. مولا نے کہا کسی نے جہاں تلوار ماری تھی وہیں تیر بھی لگا تھا، پتھر مارنے والے نے وہیں پتھر بھی مارا تھا. کہا زخم پہ زخم لگتے رہے میرے بابا زخمی تھے. کہ ایک مرتبہ میری پھپھی نے پورے بدن کا میرے بابا کے طواف کیا، اور جب طواف کر لیا تو جانتے ہیں مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پھر ایک مرتبہ میری پھپھی نے خاک کربلا پہ بیٹھ کے میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ اپنے لبوں کو رکھا اور گلے کا بوسہ دے کے فرمایا اماں آپ نے کہا تھا میری طرف سے حسین کا بوسہ دے دینا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی کوئی رونے میں بخل نہ کرے، چلیں میرے ساتھ. دوسری بیوی کون ہے جو کسی لاشے پہ نہیں گئیں؟ جو مقتل میں لکھا ہے وہ دوسری بیوی جناب رباب ہے جو کسی لاشے پہ نہیں گئیں. وہ بھی آئیں تو جناب سید الشہداء کے لاشے پہ، اور بیوی کی رو رو کے آنکھیں پتھرا گئی تھیں. ایک مرتبہ جناب رباب نے رو کے فرمایا اے میرے سرتاج حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. میرے مولا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے نا، رسیوں سے بندھے ہوئے نہ ہوتے، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی، میں کبھی بھی دھوپ کو لاشے پہ نہ پڑنے دیتی. پھر بی بی نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا میرے سرتاج میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. میرے مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، میں قسم کھاتے کہتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. ایک سوال کروں، آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ اگر آپ روتے ہیں کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا؟ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب روتی تھیں بیبیاں تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی جناب رباب نے ایک مرتبہ مولا حسین سے وعدہ کیا مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھیں، ایک علی اصغر تھا میں نے آپ پہ قربان کر دیا، مولا میرے پاس دوسری نشانی سکینہ ہے وہ بھی میں آپ کی راہ میں دے دوں. اللہ اکبر. بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام، اے جناب رباب آپ کی عظمتوں کو سلام. بس بھئی جناب رباب نے معمول بنا لیا جیسے ہی بی بی قید میں تھیں تب بھی دھوپ نکلتی بی بی دھوپ میں آ کے بیٹھ جاتی، اور اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، اور دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غریبہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بی بی رباب بہت گریہ کرتے. جیسے ہی رہائی ملی نا شام سے تو جناب سید سجاد نے کہا یزید جو شہداء کے تم نے سر کاٹے تھے وہ واپس کر دو. روایت میں ہے پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. اور پھر بی بی نے رو کے فرمایا علی اصغر ام مثلو کا تنہر، اے میرے لال علی اصغر کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، یہ کس نے آپ کو ایسا تیر مارا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بے کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آئیں ذرا مل کے جناب رباب کا آج پرسہ دینا میں پیش کر رہا ہوں بی بی کے مصائب. بی بی نے ایک مرتبہ سر لیا، میں نے سارے مصائب رہنے دیے، اب میں اور مصائب نہیں پڑھوں گا آگے چلیے. جب سارے سر واپس آ گئے نا اب مولا سجاد نے کہا وہ جو ملعون سروں کو لایا تھا کہ ایک مرتبہ یزید سے کہو وہ جو ہمارے تبرکات لوٹے تھے وہ واپس کر دے. جانتے ہیں سب سے پہلے کیا آیا؟ سب سے پہلے چادر تطہیر آئی. جناب زینب نے فرمایا میری ماں کی چادر مجھے دے دو. اتنے میں ایک آدمی ایک انگوٹھی لے کے آیا. مولا سجاد نے فرمایا پھپھی اماں یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے. بجدل نے انگلی کاٹ کے انگوٹھی اتاری تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھی اگر سب دیکھ سکے تو میری طرف ضرور دیکھیے گا. جانتے ہیں اب کیا آیا؟ تبرکات آتے رہے. اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا. بس بالیوں کا آنا تھا. ساری بیویوں نے پلٹ کے جناب رباب کو دیکھا.
جناب رباب نے بالیوں کو دیکھا، پھر رو کے کہا واپس لے جاؤ یہ بالیاں، جس بی بی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ ایک مرتبہ بالیوں کا آنا تھا، بی بی تڑپنے لگیں، سارے مصائب تازہ ہو گئے ہوں گے نا، کس طرح سے بالیاں اتاری گئی تھی۔ اگر کسی بچی کے کان زخمی ہو جائیں نا تو فوراً ہر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں نے تمام کر دیا، چلیے بھی ذرا، جناب رباب کے مصائب تمام نہیں ہوتے۔ جیسے ہی جناب رباب شام سے چلیں، کربلا آئیں چہلوں پہ، 3 دن تک سارے مصائب پڑھوں یا رہنے دو؟ میرے کچھ بھائی کہہ رہے ہیں سارے مصائب پڑھیے، سننے کے مصائب۔ جب مولا سجاد 3 دن تک بیویاں روتی رہی نا شام میں رہائی کے بعد، اب مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیجئے کل صبح نمودار ہوتے ہی ہم مدینے واپس چلے جائیں گے، بیویاں تیار رہیں۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ جانے فجر کی نماز پڑھ کے کہاں چلی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے کہ پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی، میرے ساتھ چلیں، راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ جیسے قافلہ چلا اسیروں کا، بیویوں کا مولا سجاد کے ساتھ، کچھ دیر بعد جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئی ہیں۔ علماء کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو بیٹی، آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ جناب زینب آگے بڑھی کر رباب بس کر دو، رباب ہمارے کلیجے چھلنی ہو گئے، اتنے بین نہ کرو۔ بس بھئی سب بیبیاں چلیں مولا سجاد کے ساتھ۔ جب چہلوں پہ کربلا پہنچی نا 3 دن تک بیبیاں روتی رہیں۔ تیسرے دن جب گزر گیا تو مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیبیوں سے کہیں ہم مدینے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد سے دوبارہ جناب زینب نے فرمایا سجاد آپ کی ماں رباب پھر تیار نہیں ہے۔ اب مولا سجاد خود آگے بڑھے، کہا مادر گرامی کیا بات ہے آپ کیوں تیار نہیں ہیں؟ کہا سجاد جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے نا وہ اپنے بچے میکے واپس ساتھ لے کے جاتی ہے، وہ بتاتی ہے دیکھو یہ میرے شوہر کی نشانیاں۔ سجاد میرا کیا ہے مدینے میں، میرے مولا کربلا میں، میرا علی اصغر کربلا میں، میری سکینہ شام میں، سجاد میں مدینے جاؤں تو کیسے جاؤں؟ مولا نے فرمایا مادر گرامی لیکن آپ کربلا میں کیا کیجئے گا، ابھی تو حرم تعمیر نہیں ہوا تھا، زری نصب نہیں کی گئی تھی، بیابان تھا۔ کم مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ جانتے ہیں بی بی نے کیا فرمایا؟ کہ سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی۔ اے سید سجاد جب زائرین آئیں گے میں بتاؤں گی یہاں علی اصغر کو تیر لگا تھا، میں بتاؤں گی یہاں علی اکبر کے برچھی لگی، میرے مولا کو اس مقام پہ ذبح کیا گیا۔ سجاد میں سارے مصائب سنایا کروں گی۔ مولا سجاد نے فرمایا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کو تنہا چھوڑ جاؤں، مادر گرامی میرے ساتھ مدینے چلیے۔ بس بھئی سب بیویوں نے جناب رباب کو ساتھ لیا، مدینے آ گئے، تمام کر دیا میں نے مصائب۔ آخری جملے سن لیجئے، میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، نہ طاقت ہے نہ بیان کر سکتا ہوں۔ جب مدینے واپس آئے تو شیخ محمد مہدی مازندرانی معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب 6 مہینے گزر گئے نا رہائی سے واپس آئے مدینے میں بیویوں کو، تو ایک دن جناب زینب نے مولا سجاد سے فرمایا سید سجاد ذرا اپنی ماں رباب سے کہیں سائے میں آ جائیں۔ سجاد آپ کی ماں کے سارے بال سفید ہو گئے، سجاد رباب کی کمر ٹوٹ گئی ہے، سجاد رباب کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی، کوزے میں پانی لیتی ہیں دھوپ میں رکھ دیتی ہیں، جب پانی گرم ہو جاتا ہے تو گرم پانی پیتی ہیں۔ سجاد رباب دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں، اپنی ماں سے کہیے سائے میں آ جائیں۔ مولا سجاد آئے ایک مرتبہ صحن میں، کہا مادر گرامی آپ کا بیٹا کہتا ہے سائے میں آ جائیے۔
جناب رباب نے فرمایا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا، مولا میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی، سجاد میں نے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ اب مولا سجاد نے فرمایا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام آپ سے مخاطب ہے، سائے میں آ جائیے۔ پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو مولا سجاد نے، کہا مادر گرامی سائے میں چلیے۔ جیسے ہی جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، میری ماں دنیا کے مصائب سے آزاد ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی دو دعا کے جملے، نوحہ ہوگا بس بھئی ماتم نوحہ پڑھیں گے میرے بھائی، اس سے پہلے میں دو دعا کے جملے۔ پروردگارا واسطہ ان لاشوں کا، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ان لاشوں پہ جن کا کفن خاک کربلا بنے، جنہیں غسل نہیں دیا گیا، ایسے لاشیں تھے۔ دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے۔ محمد رضا جو اس وقت کربلا میں ہیں اور شدید علیل ہو گئے، آئیں ذرا مل کے کہیں پروردگارا تجھے واسطہ اس بیمار کا جن کا شام غریبہ میں بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ کبھی بیماروں کے بھی بستر لوٹے جاتے ہیں، پروردگارا نہ جانے یہ کیسے لوگ تھے بیماروں کے بستر لوٹ لیے۔ پروردگارا تجھے واسطہ جناب سید سجاد کی عظمتوں کا، شہداء کربلا کی عظمتوں کا واسطہ ہمارے ان بھائی محمد رضا کو جو مریض ہیں صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ جتنے بھی حاضرین کے اگر کوئی مریض ہوں، کوئی پریشانی ہو، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا، بس میں ایک واسطہ دوں گا۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس بی بی کا جن کے اسیری میں پاؤں زخمی ہو گئے تھے، کسی کی دعا کو رد نہ فرما، جن کی جو بھی مراد ہے اسے پورا فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہم سب کو زندگی میں بار بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا کہ آخری واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارا ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا اگر تیری بارگاہ میں کوئی بھی امید لے کے آیا، کوئی دعا لے کے آیا، تجھے اپنے حسین کا واسطہ، ان کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگارا کسی کو رد نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔